السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والعاقبۃ لمن اتقی۔ قال تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، گزشتہ 3 سیشنز میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو رکھنے کی کوشش کی ہے جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق اور پھر یعقوب، اور پھر اسی سلسلے میں یوسف اور موسیٰ اور پھر داؤد اور سلیمان اور زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین تک کی باتوں کو میں نے پیش کیا۔ تو کل کی گفتگو میں 2 نکات ایسے تھے جس سے مجھے آج کے سلسلے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک تو یہ تھے کہ کل ایک ہمارے برادر مکرم نے سوال کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ اہل کتاب میں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور اس کو خدا کے بیٹے کو دنیا میں یہودیوں نے سازش کر کے قتل کروا دیا، تو خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ مارا گیا، تو یہ عقیدے میں ہی تضاد ہے۔ خدا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آئے گی، اور اگر موت آ گئی تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ دونوں چیز ایک ساتھ کیسے ہو سکتی؟ تو میں نے کہا تھا کہ اسی سے آج کی گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ تو بھائی، ہمارا جو سیریز کا ٹاپک ہے وہ ارض فلسطین اور تاریخ بنی اسرائیل ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہی نسل کے ایک بندے ہیں، فرد ہے۔ بی بی مریم بھی بنی اسرائیل سے تھی، ان کے استاد زکریا بھی بنی اسرائیل سے تھی، اس لحاظ سے یہ ریلیٹڈ ہے، ارریلیونٹ نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی اصلاح کے لیے جو کوششیں کرتے تھے، اس کا ریسپانس ان کی قوم کی طرف سے بہت نیگیٹو آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام کو ہی پیش کیا، ایک خدا کی بندگی کو ہی پیش کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے خدا کا بیٹا مانو یا میری والدہ کو بھی کچھ مقدس شخصی مانو، یا یہ کہ تم اللہ کے فرشتے جبرائیل کے اندر بھی کچھ خدائی طاقتوں کو دیکھو۔ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ یہ تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے خود سے کریٹ کر لیا۔ ٹرینٹی کا جو عقیدہ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد شروع ہوا، ان کی زندگی میں شروع نہیں ہوا تھا۔ یعنی ہولی فادر، ہولی سن اینڈ ہولی مدر، ایک دوسرے گروپ میں ہولی اسپرٹ، تو یہ عقیدہ تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوا۔ قرآن اس تعلق سے ہمارے لیے سورس ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کو لے کر ہے، جو قرآن میں آیا وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کا آخری رکوع اس تعلق سے ڈائریکٹلی ہمارا ریفرنس ہے۔ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالی حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے دنیا میں لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر جواب دیں گے کہ اے اللہ، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، میں نے حکم دیا ہوتا تو تو علام الغیوب ہے، تجھے ساری چیزوں کا علم ہے، تو جان لیتا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے خود کیا تھا، یہ وہ وہاں پہ اعتراف کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا سے زندہ اٹھا لیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہم کو بتایا، اور قیامت سے پہلے ان کو دوبارہ واپس بھیجا جائے گا۔ وہ زمین پر واپس آئیں گے اور زمین پر وہ شریعت محمدی کے مطابق حکومت بھی کریں گے، شادی بھی کریں گے، ان کو اولاد بھی ہوگی۔ یہ بھی بشارت حدیث میں آتی ہے۔ دنیا سے زندہ اٹھانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، جیسا کہ کرسچنز کا ماننا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے یہود، ویسے ہی مسلمانوں میں سے ایک گروپ ہے جو کہ گمراہ ہو کے باہر نکل گیا، اور آج ہم ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں، وہ ہے قادیانی۔ ان کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مار دیے اور مرنے کے بعد اٹھا لیے، اور دوبارہ جو واپس زمین پہ آنے والے ہیں مسیح کی شکل میں دنیا کی اصلاح کے لیے، وہ قادیان کا رہنے والا غلام احمد ہے۔ یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں سبا، ملکہ سبا، اس کے اقوام کا تذکرہ آیا تھا، تو ہمارے ایک قریبی دوست تھے، بہت کلوز فرینڈ، وہ جو ہے پروگرام کو کنٹینیوس فالو کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی کل پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے کال کر کے ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے بتایا کہ ملکہ
سبا کے تعلق سے جب آپ بیان کر رہے ہیں تو سن کے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا کہ ملکہ سبا کی وجہ سے اس کی قوم کا نام سبا پڑ گیا کیا؟ جبکہ مولانا مولودی نے تفہیم القرآن کے اندر اس کا ڈسکرپشن دیتے ہوئے عرب کے حوالوں سے بیان کیا ہے کہ سبا ایک آدمی کا نام تھا، اس کی جو ریس تھی وہ یمن کے علاقے میں بس گئی تو وہ پوری کی پوری ریس سبا کہلائی۔ تو سبا کی اس حکومت کی جو رانی تھی اس کا نام بلقیس تھا، لیکن چونکہ وہ اس قوم کی رانی تھی تو اس کو ملکہ سبا کہا گیا۔ عرب میں رانی کو ملکہ کہتے ہیں، بادشاہ ہوگا تو ملک اور اگر رانی ہوگی تو ملکہ۔ تو ملکہ سبا بن گئی سبا قوم کی وجہ سے، اس کا نام تو بلقیس تھا۔ تو یہ ایک وضاحت چھوٹی سی ضروری تھی۔ دیکھیے جماعت اسلامی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر کوئی جاننے والا آدمی دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ اصلاح کے لیے کوئی بات بتا دے تو فوراً ہم کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی جماعت اسلامی سے وابستہ فرد اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ غلطی نہیں ہو سکتی ہم سے۔ بالکل ہم انسان ہیں، ہم سے کچھ کمی خامی غلطی ہو سکتی ہے۔ جو ہمارے دوست ہماری غلطیوں سے دلیل کے ساتھ ہمیں واقف کراتے ہیں ہم اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو عمران بھائی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجیے ورنہ پھر وہ ڈاؤٹ ویسے ہی برقرار رہ جاتا۔ تو سبا نام کا ایک آدمی تھا، دراصل اس کی قوم اس علاقے میں بسی، اس کی نسلیں جو ہے اس علاقے میں بسی، آگے جا کے وہی ایک مضبوط سلطنت بن گئی۔ تو قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ سبا، اس تعلق سے کل جو ہے بات آئی تھی، ڈسکرپشن میں بھی جو ہے میں نے کہا تھا کہ سبا کے سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں اس میں مل جاتی۔ تو یہ لوگ رہتے تھے عربین پیننسولا کے بالکل ساؤتھ میں، جنوب میں، تو پہاڑی جو ہے سلسلہ ہے، تو انہوں نے پہاڑیوں کے بیچ میں ڈیمز بنوا لیے تھے بہت سارے، وہ موٹی اگر ہم زبان میں کہیں اردو میں تو کٹے تعمیر کر لیے تھے، اور ان بند جو بنائے تھے ان بندوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، ڈیمز میں پانی جمع ہو جاتا تھا، اس میں سے وہ لوگ چینلز نکال کر، نہریں نکال کر زمین کے اریگیشن کا سسٹم چلائے، جس سے وہ علاقہ بہت زرخیز ہو گیا، اور ان کے باغ تھے، آرچڈ تھے جو کہ کئی کئی میل تک لمبے لمبے پھیلے ہوئے تھے، اور چونکہ پانی کا ایک بہترین گرڈ سسٹم بنا ہوا تھا اریگیشن کا تو خوب زیادہ ان کی جو ہے فصل بھی ہوتی تھی، اس پہ جو ہے بہت سے پھل بھی لگتے تھے، تو ان کا کاروبار چلتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس پیریڈ کے جو ٹریڈ سینٹر تھے، 3 جو ہے بڑے سینٹرز اس وقت مانے جاتے تھے، اس میں سے ملکہ سبا کے لوگوں کا یہ جو سینٹر تھا یہ سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتا تھا۔ ہسٹورینز تو اس کے ریکارڈز کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنی بڑی جو ہے حکومت اور سلطنت تھی کہ پانی کے جہاز اپنے نمبر کے لیے سمندر میں ویٹ کرتے رہتے تھے کہ اگلے والے پیچھے ہٹیں گے تو ان کا جو ہے وہاں پہ اینکر ڈال کر وہ اپنا کاروبار کے لیے جگہ پائیں گے۔ تو انڈیا سے بھی وہاں پر بہت ساری چیزیں جاتی تھی، وہاں سے دوسرے مقامات پر بھی چیزیں جاتی تھی، بہت بڑا ٹریڈ تھا، اور دونوں سیزن میں، سمر میں اور ونٹر میں ان کا کاروبار چلتا تھا۔ ان کے اس ٹریڈ کے جانشین بنے قریش۔ ابھی میں جب دیکھ رہا تھا ہمارے عمران بھائی کی بات کی وضاحت کے لیے کیسے بات کو پھر میں رکھوں پروگرام میں، تو دیکھ کر مجھے بھی جو ہے بہت ساری باتیں پھر سے ریکال ہو گئی کہ یہ جو ٹریڈ کرتے تھے ان کا ٹریڈ ساؤتھ پیننسولار سے شروع ہو کر نارتھ پورا عرب کو کور کرتا تھا۔ یمن کا مال روم میں جا کر بکتا تھا، مصر میں جا کر بکتا تھا، ہندوستان میں آ کر بکتا تھا، تو میڈیٹرینین سی کے کراس بھی بکتا تھا، اور ادھر انڈین سی کے کراس بھی بکتا تھا، اور ادھر جو ہے وہ ریڈ سی کے کراس بھی بکتا تھا۔ تو ان کا یہ ٹریڈ جو تھا، اس ٹریڈ کے جانشین قریش بنے۔ ہوا یہ کہ ایک بہت زیادہ برسات کے سیزن کے بعد میں ان کا جو سب سے بڑا ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا۔ ڈیم کے ٹوٹنے سے سیلاب آیا اور ان کے سارے باغ وغیرہ جو تھے اس کے پانی میں بہ کر وہ سب تباہ ہو گئے، اور اب جو جگہ باقی رہ گئی اس میں کانٹے، خاردار جھاڑ، کچھ جو ہے بیری کے درخت وغیرہ باقی رہ گئے۔ تو سورہ سبا آپ اگر پڑھیں گے تو 16ویں آیت سے اس کا پورا ڈسکرپشن شروع ہوتا ہے، بہت جو ہے سبق آموز ہے، پڑھے تو اس سے ہم کو بہت کچھ جو ہے سیکھنے کا موقع ملتا۔ سیل ارم اس کو جو ہے نام دیا گیا، اس سیلاب میں وہ سب تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو قوم تھی یہ ڈسپرس ہوئی، تتر بتر ہو گئی، ان کو پھر دوبارہ اچھے سے سیٹ ہونے کا موقع نہیں ملا۔ تو اب قریش کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس ٹریڈ کو اڈاپٹ کیا، تو یہ سمر سیزن میں رومن امپائر کی طرف جاتے اور ونٹر سیزن میں یمن کی طرف آتے۔ سورہ قریش میں اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کے ساتھ بیان ہمیں ملتا ہے، لیلا فی قریش کے اندر
ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے یہ بشارتیں دی تھی کہ کیسا دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا ترتیب کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بڑا شہر اسلام کے لیے مکہ ہے، دوسرا بڑا شہر مدینہ ہے، تیسرا بڑا شہر الاقصی ہوگا، اور بتایا کہ یہ 3 حرم ہیں، ان شہروں کا تقدس ہوگا، یہاں پر خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں انسانی جانوں کی، انسانی مال کی حرمت ہوگی، پاس و لحاظ ہوگا۔ ایسے ہی ہم دیکھیں تو بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی بشارت بیان کی جس کے بارے میں ہم 3 دن سے سنتے آ رہے ہیں، ملک شام، اس کے آگے ارض فلسطین۔ تو کیسی بشارتیں ہیں؟ خاص طور پہ فلسطین کو لے کر جو بشارتیں ہیں، مسجد اقصی کو لے کر، بیت المقدس کو لے کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو نماز کے لیے جانا چاہے سفر کر کے، تو پھر اسے صرف 3 مسجدوں کو جانے کی اجازت ہے۔ شوق سے اگر کوئی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ جائے مکہ، یا جائے مدینہ، یا جائے اقصی۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن عمر۔ ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو بندے نماز پڑھتے ہیں، اگر تنہا نماز پڑھے گا تو ایک نماز، جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو اس کا اجر 27 گنا زیادہ، اور اگر مسجد میں جا کے وہ جو ہے محلے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر بڑھا کر اللہ تعالیٰ 100 گنا کر دے گا۔ جامع مسجد میں پڑھے گا تو 500 گنا کرے گا۔ حرم مکی میں، مکے کے اندر جا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ جو مسجد لگے ہوئے مسجد حرام، اس میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 1,00,000 کرے گا۔ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 5,000، مسجد اقصی میں جا کر پڑھے گا تو 500۔ یہ ملٹیپل فورس اجر زیادہ ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مکہ المکرمہ میں نماز پڑھے تو اسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1,00,000 نماز کا ثواب، اور اگر کوئی میری مسجد میں نماز پڑھے تو 5,000 نماز کا ثواب، اور اقصی میں جا کر پڑھے تو 500 نماز کا ثواب۔ یہ ایک دوسری حدیث ہے، امامہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے۔ ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ خوشخبری ہے ان سپاہیوں کے لیے جو اس شہر کے تقدس کے لیے جا کر جہاد کریں گے۔ اور لوگوں نے پوچھا کس شہر کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی شہر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جس کے اندر الاقصی بھی ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ایک بہت اہم سفر الاسراء والمعراج، عام طور پہ ہم لوگوں میں، اردو بولنے والوں میں معراج کے نام سے ہی مشہور ہے، لیکن عرب کے لوگ اسراء والمعراج دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ مکے سے لے کے اقصی تک کا جو سفر تھا اسے کہتے ہیں اسراء، رات کا سفر جو تیزی سے کور ہوا، اور اقصی سے آسمانوں کا جو سفر تھا اسے کہتے ہیں معراج، اوپر کی طرف جانا۔ تو الاسراء والمعراج میں یہ جو ہے سینٹر پوائنٹ تھا، مڈ پوائنٹ تھا۔ مکے سے پہلے یہاں پہنچے، یہاں سے پھر آسمانوں کو گئے، پھر واپسی میں دوبارہ یہاں اترے، اور پھر واپس مکے کو گئے۔ تو یہاں پہنچ کر آپ نے اپنی سواری براق کو باندھا تھا، وہ جگہ بھی موجود ہے جو کہ ذرا اونچائی پہ ہے ہیکل سلیمانی کے قریب، اور واپسی پر آپ نے وہاں پر انبیاء کی نماز کی امامت کی تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل امام الانبیاء بنا۔ آپ پھر واپس مکہ جا کر لوگوں کو خبر بھی دیا، بلکہ ہوا یہ کہ آپ جیسے ہی واپس آئے تو اس بات کی اطلاع آپ نے اپنی کزن سسٹر ام ہانی کو دی۔ تو ام ہانی اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیتی رہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر جا کر لوگوں کو یہ بات مت سناؤ، لوگ پہلے تم پریشان کرتے ہیں، یہ بات ان کو سمجھنے نہیں آئے گی اور ڈسٹرب کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہوا، میں نے سفر کیا، لہٰذا میں بتاؤں گا۔ تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو وہاں پر دیکھنے والوں میں دشمن بھی موجود تھے۔ آواز دے کر جو ہے پوچھ لیا گیا کہ آج کوئی خاص خبر؟ تو بولے کہ ہاں، کیا خبر ہے؟ تو بولے القدس جا کر آیا ہوں، بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں، القدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو لوگ بولتے کہ پہلے تو ڈاؤٹ تھا، اب ہم کو یقین ہو رہا کہ ضرور آپ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، راتوں رات کیسا پورا کر کے آئے؟ تو یہ ایک معجزہ تھا خاص۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اس کی طرف جو ہے قرآن مجید پہ اشارے ملتے ہیں، وضاحتیں ملتی ہیں، احادیث میں بھی ملتی ہے۔ تو یہ جو سفر تھا زمینی، اس کے بارے میں کچھ وضاحتیں آئی ہے کہ مکے سے یہ سفر شروع ہوا، ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی جو ہے قیام کیے ہوئے تھے، جگا کر آپ کو مسجد حرام میں لائے، زمزم کے پاس جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینہ چاک کر کے اس میں ایمان، علم، حلم، بردباری، پسندیدہ صفات سب جو ہے جمع کی گئی۔
اور پھر وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو راستے میں ایک کھجوروں کا بہت بڑا جو ہے باغ شہر آ گیا، جھنڈ، پرانا نام تھا یثرب، جو آج مدینہ بن گیا ہے۔ بتائے جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ کو یہاں آنا ہوگا ہجرت کر کے، 2 رکعت وہاں آپ نے ادا کیے، اور آگے بڑھے تو زمین پر ایک اور پڑاؤ تھا بیت الحم، بتایا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور آگے بڑھے تو پہنچے الاقصی، وہاں براق کو باندھ دیے، اور پھر سیڑھی آئی، اس کے ذریعے سے آپ اوپر آسمانوں کا سفر کیے۔ اب چونکہ معراج کا سفر ہمارا موضوع نہیں ہے، تو آسمانوں کی جو سیر تھی، جو کچھ آپ نے مشاہدے کیے، وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ واپسی جب ہوئی تو آپ نے پھر ایک مرتبہ یہیں پر اقصی میں انبیاء کی نماز کی امامت کی۔ بعض احادیث میں آیا کہ وہ فجر کی نماز کی امامت کی، اور اس میں آپ نے قرآن کی ہی تلاوت کی، کیونکہ اب قرآن ہی آخری کتاب ہے، اسی کی تلاوت ہوگی، اسی کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی آدمی پچھلی کتابوں کو ڈھونڈ کر پڑھنا بھی چاہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو نازل ہوئی تھی موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد پر علیہ السلام اجمعین، وہ ریئل کتاب ہم کو مل جائے۔ جو مارکیٹ میں ہمیں ملتی ہے اس میں تحریف ہے، اگر ہم جا کر پوچھ لے تو وہ خود ہم کو بتائیں گے کہ صاحب کون سا ورژن چاہیے آپ کو۔ اتنے بائبلز کے الگ الگ ورژنز ہے کہ ہم کو ورژنز دیکھ کر لینا پڑے گا۔ ٹرانسلیشنز نہیں ہے، ایڈیشنز نہیں ہے، نیا پرنٹ پرانا پرنٹ نہیں، بالکل نیا ورژن، یعنی اس کے اندر اتنا ایڈٹ کیا گیا ہے کہ وہ نیا بنتا۔ تو تحریف اتنی زیادہ ہوئی، قرآن بھی جو ہے اس تعلق سے وضاحت کرتا ہے کہ اہل کتاب نے کتابوں میں تحریف کر دی، جس کی وجہ سے اب اس کتاب کے اوپر بھروسہ کرنا مشکل ہے، اس سے ہدایت ملنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، جس سے ہدایت ملنے کی گارنٹی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قرآن کو جو ہے چھوڑا ہے۔ تو اس معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، اور وہاں سے آپ کو خاص ہدایت دی گئی کہ جب واپس جاؤ تو ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرو، اور اس سوسائٹی کے اندر کچھ پرنسپلز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ وہ پرنسپلز سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3-4 میں بہت وضاحت سے پیش کیے گئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے یہ ہدایت جو شروع ہوتی ہے ان پرنسپل پر بیسڈ کر کے سوسائٹی کو بنانا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کچھ مدت آپ نے مکے میں قیام کی، پھر حج کا سیزن آیا، مدینے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے سیزن میں پھر اور کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تیسرے سیزن میں ان لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا کہ چھوڑ دو مکہ، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور پھر وہاں پر آپ نے وہ بخر اسٹیٹ قائم کیا جس کی ہدایت معراج کے سفر میں کی گئی تھی، اور وہ آپ فلسطین سے لے کر گئے تھے۔ اور وہ اسٹیٹ قائم جب ہو گیا تو وہاں پہ میثاق کا معاہدہ سب سے پہلے ہوا، پھر مواخات کی جو ہے واقعہ ہوئے، اور پھر 14-16 مہینے کے بعد قبلے کی تحویل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تک قبلہ جو تھا مسجد اقصی تھی، اور پھر اب حکم ہوا کہ اقصی نہیں، اب اسی کو تو قبلہ بناؤ جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، یعنی مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ قبلے کی تحویل کا واقعہ ہسٹوریکلی اتنا بڑا ڈسکرپشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا انسیڈنس ہے ہسٹری کا، بلکہ مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے ایونٹ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قبلہ بدلنے کے معنی قبلہ بدلنے کے علاوہ لیڈرشپ بدلنا بھی ہے۔ جب تک آپ اقصی کی طرف فیس کر کے نمازیں ادا کرتے تھے تو اس کے معنی یہ تھے کہ ابھی لیڈرشپ پہ پارٹنرشپ برقرار ہے، جو پچھلی قومیں تھی ان کے سینٹر کو ہی سینٹر رکھا گیا ہے۔ لیکن جب قبلہ مکہ ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی لیڈرشپ ختم، ان کا جو سینٹرل کیا بولتے سینٹر تھا، اس سینٹر کو بھی اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے اب کعبے کو سینٹر بتا دیا۔ تو یہ امامت کی تبدیلی، یہ امت کی تبدیلی، یہ شریعت کی تبدیلی، یہ قیادت کی تبدیلی، اتنے سارے چیزوں کا ایک ساتھ اعلان تحویل قبلہ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم پڑھیں گے تو پہلے پارے کا اختتام اور دوسرے پارے کا آغاز، وہاں پہ 2 رکوع کے اندر یہی سارا آرگیومنٹ ہے کہ اعتراض کرتے تھے یہودی کہ کیوں آپ لوگ اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب مکے کی طرف نماز جو ہے پڑھ رہی دیکھتے ہوئے۔ تو پہلے کی نمازیں کیا غلط تھی، منظور ہوئی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا پھر اب جو نمازیں پڑھنے یہ منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، اس قسم کے ان کے جتنے سوالات ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ایک بہت اچھا تفسیرہ کرتے ہوئے آگے کی ہدایت دے دی۔ سیقول السفہاء، یہ جو بہکی بہکی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، آڑے ٹیڑے لاجک لا کر آرگیومنٹ کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، پرپس ہی یہ تھا اس کا۔
تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ نہیں، اب یہ قبلہ ہے، کعبے کی طرف جو ہے رخ کر کے ہی آپ کو قیامت تک نمازیں ادا کرنی۔ تو بعد میں اقصی کے اندر بھی تبدیلیاں کی گئی، یعنی جب اس کو مسلمانوں نے کانکر کر لیا، فتح کر لیا، تو پھر اس کے اندر بھی قبلے کی تبدیلی کی گئی، اور اب وہاں اقصی سے بھی کعبے کی طرف مکر گئے لوگ نماز پڑھتے۔ تو وہ کیسا ہے بھی اس کی ایک بڑی تعریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی تھی کہ جو تم میں سے القدس تک جو ہے جائے گا، جہاد کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا۔ جو تم میں سے قسطن دنیا کو فتح کرے گا، اللہ انہیں جو ہے اس کے پہلے جتے کو، جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس قسم کی بشارتیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، مسلم حکومت کے اندر بہت سے انتشار کے جو ہے واقعات ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا۔ مسیلمہ کذاب کا واقعہ ہوا، اسود غنزی کا واقعہ ہوا، سجا کا واقعہ ہوا۔ 3 جھوٹے نبوت کے دعوے دار، سجا عورت تھی، ان کا انہوں نے خلا خما کیا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو سمجھایا، جہاد کیا، اور پھر زکوٰۃ واپس دینے والے ان کو جو ہے بنایا۔ اس بیچ میں سیدنا ابوبکر کی خلافت کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، چند دن بیمار ہے کہ ان کا انتقال ہوا۔ تو سیدنا ابوبکر جس وقت بیمار تھے، اس وقت ایران کے بارڈر سے ایک عرب سردار قبیلے کے ملنے کے لیے آئے، مسنا بن حارث، اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ملنے کے بعد جب صحابہ وہاں پر کاروبار کے لیے آئے تھے، ہمارے رشتے دار، تو ہم سب وہاں پہ مسلمان ہیں، اور ایران کی فوج آ کر ہمارے بستیوں پہ حملہ کرتی ہے اور ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، یا تو مخبر بنے یا ان کے فوج کا حصہ بن جائے، رومیوں کے خلاف میں ان کا ساتھ، یا پھر ان کے ماتحت بن کر رہے، باز گزار رہے، ان کو خراج دے، اور اب ہماری مدد کریے ورنہ ہمارا وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا، اور جائیداد ہے، زمین ہے، کھیت ہے، باغ ہے، چھوڑ کے آنا بھی مشکل ہے۔ تو اس موقع پر ابوبکر صدیق وصیت لکھانے والے تھے کہ میرے بعد میں خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا، تو وصیت لکھوا دیے کہ عمر خلیفہ ہوں گے، اور عمر کو بلائے اور دیکھو میں تاکید کر رہا ہوں کہ مسنا بن حارث ہمارے بھائی ہے، ان کی خاص مدد کی جائے۔ تو عمر فاروق جیسے ہی خلیفہ ہوئے، انہوں نے مسنا بن حارث کی مدد کے لیے ایک زبردست فوج تیار کی اور ان کو دے دی کہ اب یہ فوج آپ کی مدد کرے گی۔ فوج کون سی تھی؟ یہ وہی فوج تھی جو مسیلمہ کذاب اور دوسرے لوگوں سے لڑ کے جیت کے واپس آئی تھی۔ خالد بن ولید اس میں جو ہے ایک سپہ سالار تھے، شرجیل بن حسنہ ایک سپہ سالار تھے، اکرمہ اس میں ایک سپہ سالار تھے۔ تو یہ لوگ مسنا کے ساتھ میں گئے اور وہاں پر پرشین کنگڈم کے خلاف میں اسٹرگل شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ جیتتے جیتتے ایک ایک شہر وہ آگے بڑھتے جا رہے۔ اسی بیچ میں بیزنٹائن ایمپائر میں بھی تبدیلی آ گئی، ان کا رولر جو تھا اس کے اندر بھی جو ہے ایک قسم کا چینج آیا۔ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پہ ایک انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ تھا تبوک کا واقعہ، جس میں یہ بات آئی تھی کہ رومن ایمپائر جو ہے وہ غسان قبیلے کے عیسائیوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، بڑی فوج ہے، 1 لاکھ کی فوج ہے، مدینے کی فوج سے مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 30,000 فوج لے کر نارتھ کا سفر کیا، تبوک تک گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے واپسی کا سفر کرتے ہوئے قبائل سے دوستیاں کر دی، واپس آ گئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے حجۃ الوداع پرفارم کیا، حج کے بعد میں آپ نے اعلان کرا دیا کہ اب جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا غلبہ رہے گا۔ صحابہ نے اس چیز کو نوٹ کر لیا، سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ تھا کہ آگے کی پالیسیز کیا رہے گی ایکسپینشن کو لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفود کی شکل میں لوگ آتے تھے، آہستہ آہستہ ایک قبیلہ مسلمان ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 20 سال کے اندر ہاف آف دی ورلڈ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت جتنا پاپولیٹڈ ورلڈ تھا، آباد حکومت، اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہاں فارس میں کنگڈم آف پرشیا کے خلاف فوج لڑ رہی تھی، جب اچانک رومن امپائر کی طرف سے اٹیکس کی نیوز آنے لگی تو پھر فوج کو ادھر سے آدھا ڈیوائڈ کر کے روم کی طرف بھیج دیا گیا۔ تو اب یہ فوج خالد بن ولید کی جو تھی اور چند صحابہ کمانڈر کو لے کر وہ نارتھ کی طرف گئی، اور پھر اس وقت جو ایسٹرن رومن سائڈ تھا، یعنی میڈیٹرینین سی ہے، سمندر ہے،
اس بحر روم بولتے ہیں اس کو، بحر روم کے ساؤتھ میں جتنا حصہ ہے، جنوب میں جتنا حصہ ہے اس کو ایسٹ بولتے ہیں، اور اوپر جتنا حصہ ہے اس کو ویسٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ نارتھ ساؤتھ بولنا چاہیے، مگر اب نام ویسے ہی ہے تو ویسے ہی قبول کر لیں گے تعریف میں۔ تو جتنا علاقہ سمندر کے نیچے کی طرف کا تھا رومن امپائر کا، جس میں انطاکیہ بھی آتا ہے، جس میں سیریا بھی آتا ہے، جس کے اندر القدس بھی آتا ہے، یہ سب علاقے تھے۔ تو مسلم فوج آئی، لڑتے لڑتے آگے بڑھتی آئی، بہت سارے تاریخی معرکے ہیں۔ اب وہ تاریخ میں ہم جائیں گے تو پھر یہ ٹائم کم پڑ جاتا سیشن کا۔ تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھ دیگر کمانڈرز نے مل کر رومن امپائر کے ایسٹرن سائڈز کو آکوپائی کرنا شروع کیا۔ تو یرموک ایک بڑی مشہور لڑائی ہے اس کے اندر۔ یرموک کی لڑائی میں بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہی رزلٹ نکلنا شروع ہو گیا کہ مسلمان جو ہے یہاں پر ڈومیننٹ ہوں گے، یہاں تک کہ فوج جیتتے 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 بیت المقدس کے بارڈرز تک پہنچ گئی، جا کے شہر کو گھیر لیا۔ بہت دنوں تک جو ہے محاصرہ چلا۔ اس کے بعد میں اس کے چرچ کے پاسٹر نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے تیار ہے، مگر ہماری شرط ہے کہ آپ کے لیڈر آنا۔ تو فوج کے کمانڈر تھے خالد بن ولید، لیٹر لکھوا کے بھیج دیے سیدنا عمر کو کہ بھائی یہ شہر کے لوگ جو ہے سرنڈر کرنے تیار ہے اور امن کا معاہدہ کرنے بھی تیار ہے، شرط یہ ہے کہ آپ آئے۔ تو سیدنا عمر خلیفہ تھے، کیپٹل ہیڈ کوارٹر چھوڑ کے باہر نکلنا مشکل تھا، لیکن جب یہ پہنچا لیٹر تو وہ آئے اور اپنی جگہ پہ ایبسنس میں علی کو وہاں پر مدینے میں انچارج بنائے۔ ٹریول کر کے جابیہ پہنچے، وہاں پہ مسلمانوں کی کمانڈرز نے ان کا ویلکم کیا۔ پھر وہاں سے وہ شہر کے اندر آئے اور وہاں پر پاسٹر نے ان کو پورا شہر دکھایا۔ سیدنا عمر پہلے بھی آئے تھے یہاں پر بزنس ٹریڈ کے لیے، لہذا وہ شہر کو دیکھے اچھے سے اور چابیاں لے لیے اور معاہدہ منگوائے، کاغذ کے اوپر جو ہے لکھ کر باضابطہ ان کو دے دیے کہ یہ ہے ہماری طرف سے آپ کو ملنے والا امن کا پروانہ۔ تو وہ جو معاہدہ لکھ کر دیتے سیدنا عمر، اس معاہدے کے اندر جو شرائط تھے کہ یہ شہر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گا، مگر یہاں کے شہریوں کو آزادی رہے گی، یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، اس میں ہم کسی بھی آنے جانے والے کو نہیں روکیں گے۔ اس میں یہ بھی لکھے تھا کہ جان کی، مال کی، جائیداد کی، اولاد کی، مذہب کی حفاظت ہوگی سارے لوگوں کی۔ اس میں یہ بھی لکھے تھا کہ اس سٹی کے اندر سیٹل ہونے کی پرمیشن کرسچنز اور مسلمانوں کو ہوگی، یہودیوں کو نہیں ہوگی۔ وہ ٹریول کر سکتے مگر سیٹل نہیں ہوئیں گے، پراپرٹی نہیں خرید سکتے، پراپرٹی کے جو ہے اونر نہیں بن سکتے۔ ایسے ہی سیدنا عمر نے جو ہے معاہدہ دوسروں کو بھی لکھ کے دیا تھا۔ تو درمیان میں نماز کا وقت آیا تو سیدنا عمر نے جو ہے وہاں پر چرچ کے بالکل باہر قریب پہ نماز پڑھی تھی، بعد میں لوگوں نے وہاں مسجد بنا دی۔ آج بھی چرچ اور مسجد دونوں آزو بازو ہے۔ سیدنا عمر کے لیٹر کی کاپی بڑے سائز میں پرنٹ کر کے وہاں پہ لگا کے رکھی گئی ہے، لوگ اس معاہدے کو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو شرائط لکھے ہوئے تھے۔ اس معاہدے کا نام تھا عقد الیلیہ، عربی میں بولتے ہیں۔ عقد کے معنی ہے ٹریٹی کے، بانڈ کے، اور یہ جو علاقہ تھا القدس کا، اس کو ایلا کہتے ہیں، پرانا نام تھا اس کا۔ تو عقد الیلیہ اس کی کاپی آج بھی وہاں پہ لگے ہوئی ہے۔ سیدنا عمر نے جو امن دی تھی ویسی امان آج تک کسی نے کسی کو نہیں دی اس علاقے میں۔ تو شہر میں یہودیوں کو بسنے کی یا پراپرٹی خریدنے کی پرمیشن کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ وہاں کے نیٹیوز کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ وہ یہی بولے کہ ہم آپ کو شہر دے رہے ہیں پورا، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اس پہ آپ یہودیوں کو بسنے نہیں دینا، اس لیے کہ یہاں پہ یہ لوگ تھے تو خوب فساد مچائے تھے، ہمارے حکمران ان کو ہرا کے بھگا کے یہاں سے جو ہے جگہ خالی کرا اس میں۔ اور سیدنا عمر نے خود اپنا جو تجربہ تھا مدینے میں رہتے ہوئے یہود قبائل کی شرارتوں کو دیکھا ہوا تھا، لہذا آپ نے اس چیز کو قبول کیا۔ تو یہود کے 3 قبیلے تھے، ڈائسپورا کے بعد 500 سال جو طوائف الملوکی میں گزرے، اس میں سے 3 قبیلے نیچے آ کر بس گئے تھے، بنو خیرقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو کہ مدینے میں اور خیبر میں بسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میں بہت زیادہ جو ہے آمنا سامنا ہوا، مدبھیڑ بھی ہوئی۔ بدر کی لڑائی میں لیٹر لکھ لکھ کر یہ قریش کو برگلائے، احد کی لڑائی میں اچانک آرمی سے جو ہے الگ ہو گئے، احزاب کی لڑائی میں پیچھے سے عورتوں پہ بچوں پہ حملہ کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ تو یہ ہر بڑی لڑائی کے اندر دشمن کے ساتھ سپورٹ کرنا، مسلمانوں کے خلاف گھات لگانا۔ تو ان قبیلوں میں جو ہے 2 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزال کیا، مدینے سے نکلوایا، ایک قبیلے کے مرد حضرات کو سزائے موت بھی دینے لگائی۔ البتہ اس قبیلے میں، یہود قبائل میں، کچھ ایسی عقل مند خواتین تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ان سے شادیاں بھی۔ تو صفیہ ایک ام المومنین ہے،
جو کہ یہودی قبیلے کی خاتون تھی. ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کی جان بچوائی. آگے جا کر وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے. ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو یہود سے مسلمان ہوئے، صحابی رسول ہوئے. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کے نام بتاؤں. خرزی یا خریزی کسی کے نام کے آخر میں آئے گا تو آپ سمجھیے کہ وہ صحابی یہود کے قبیلوں سے تھے. اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں کے صحابی رسول پر ڈھونڈنے کے لیے، آسانی کے لیے خریزی نام. عبداللہ بن سلام بہت مشہور صحابی رسول ہے، یہ قریظی تھے، یہ جو ہے مسلمان ہو گئے. تو یہ جو قبائل تھے یہود کے، یہ ٹائٹس کے حملے کے بعد کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو ایز اے کرسچن بھی یہ لوگ بسے ہوئے تھے مدینے میں. پرانا یثرب اس کا نام تھا، اور پھر خیبر میں بھی. تو یہ لوگ جو ہے سیٹلڈ لائف گزارنے کے لیے خیبر کو پسند جو ہے نہیں کرتے تھے. کیوں؟ خیبر میں بہت سے تالاب تھے، اور جب سیزن بدلتا تو وہاں مچھر بہت پیدا ہو جاتے تھے. تو مچھروں سے بچنے کے لیے یہ لوگ جو ہے یثرب میں آ کے رہتے تھے. جب یثرب میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تو خیبر جاتے، وہاں کے تالابوں کے پانی سے جو ہے فائدہ اٹھاتے، نہاتے، تیرتے، باغ باغیچوں کو واٹر کی سپلائی کرتے. تو عربین ڈیزرٹ میں یہ دو اواسس کے طور پر جو ہے سٹی سیٹل تھے. ایک مدینہ تھا جس پہ کھجوروں کے بہت سے باغ تھے، دوسرا خیبر تھا جہاں پہ اناج وغیرہ بھی اگتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق میں بھی یہودیوں کو پارٹنر بنایا. جنگوں کے بعد بھی نرمی برتی، اور یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہو گئی. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر شہر پہ اٹیک کیا، کیونکہ یہودیوں کی ایک سازش کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل گئی تھی کہ ایبسنس کے زمانے میں مدینے پہ حملے کا پلان کر رہے تھے. تو ہمیشہ یہ خطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا رہتا تھا کہ اگر کبھی جنگ کا موقع آ جائے تو مدینہ دو شہروں کے بیچ میں ہے. مدینے کے ساؤتھ ویسٹ میں مکہ ہے، اور نارتھ ویسٹ میں خیبر ہے، یہ بیچ میں ہے. اگر مسلمان مشرکین مکہ سے لڑنے گئے تو ہمیشہ یہ ڈر رہتا کہ پیچھے سے یہودی مدینے پہ حملہ کر دیں گے خیبر سے آگے. اور اگر مسلمان مدینے سے نارتھ میں گئے خیبر سے یہودیوں سے لڑنے تو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ مشرک مکہ ساؤتھ سے آ کر مدینے پہ حملہ کر دیں. تو جب حدیبیہ کی ٹریٹی ہو گئی، بیت الرضوان ہو گئی، تو وہاں یہ بات طے ہو گئی کہ 10 سال تک مشرکین مکہ سے اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو جیسے ہی ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جواب آ گیا ریزرو کے ادھر سے خطرہ نہیں ہے، فوراً اگلے سال آپ خیبر پہنچ گئے 6 ہجری. اور پھر خیبر میں معرکہ ہوتا ہے. پہلے دن ابو بکر کامیاب نہیں ہوئے، دوسرے دن عمر کامیاب نہیں ہوئے ایز اے کمانڈ، تیسرے دن جو ہے سیدنا علی کو لیڈرشپ ملی اور خیبر جو ہے فتح ہو گیا. اس لیے سیدنا علی کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں. یہ یہودیوں کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی لڑائی تھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو واپس دے دیا شہر جیتنے کے بعد، اس شرط پہ کہ جو بھی وہ پیداوار ہوگی کھیتی باڑی کی، باغبانی کی، اس کا ہاف مسلمانوں کو دے دیں گے. اس کے بہت سے ریزن تھے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں سے یہ ایکسیپٹ کروا لیا گیا کہ اب تم جو ہے کبھی بھی اپنی طرف سے ڈومیننٹ بننے کے لیے سازش نہیں کرو گے. دوسرا یہ کہ تمہارے کیپٹل کی وجہ سے تمہارا پاور تھا، ویلتھ کی وجہ سے پاور تھا، تو ہاف ویلتھ مسلمانوں کو اب تم جو ہے دے دو گے. تو اس معاہدے کے ساتھ میں خیبر ان کو واپس لوٹایا گیا. ہر جو ہے سیزن میں 2 سیزن ہوتے، ربیع اور خریف، تو ایک صحابی رسول آ جاتے خیبر اکیلے بغیر کسی فوج کے بیکنگ کے سپورٹ کے، تنہا آ جاتے، اور پورے اناج کو 2 جو ہے الگ الگ حصوں میں بانٹ دیتے. ڈھگار میدان میں لگ جاتا، اور یہود کو بولتے کہ تم اپنی مرضی سے جو حصہ چننا ہے چن لو. وہ اپنا حصہ چن لیتے، باقیہ حصہ اونٹوں پہ لدا کر وہ مدینے کو لے کر چلے جاتے. تو یہ رعب، یہ دبدبا، یہ اقتدار اللہ کے نبی نے قائم کیا، سازشوں کو ختم کرتے ہوئے یہودیوں کو مجبور کر کے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو مجبور کر کے. اب ایسے لوگوں کے ہی رشتے دار وغیرہ تھے، ان کی شرارتیں تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو وہاں یروشلم سے، بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا. بلکہ کل بات آئی تھی کہ ہیروڈ کے زمانے میں، اس کے بچوں کے زمانے میں ایسا ان کو یہاں سے بھگایا گیا. تو اب سیدنا عمر نے شہر کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو قبول کرتے ہوئے اس معاہدے میں یہ لکھ دیا کہ یہودی یہاں پہ سیٹل نہیں ہو سکتے، پراپرٹی نہیں خرید سکتے، ٹریول کر سکتے، آ سکتے، ان کی جو مقدس یادگاریں ہیں، نشانیاں ہیں مذہب کی، وہ دیکھ سکتے. یہ پرمیشن ہمیشہ برقرار رہی، یہاں تک کہ ایک اچھے لمبے پیریڈ تک تو وہ سارے علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے. اس درمیان میں بہت سی تبدیلیاں دنیا کے اندر آتی رہی. خلافت ملوکیت میں بدل گئی، ملوکیت کے پیریڈ میں اور تھوڑے ایکسپینشن کے پلان بنے.
جس کے اندر بات تھی کہ اب یہ جو عربین پیننسولا کے خطے تو حاصل کر لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی تھی کہ اس سے بھی آگے بڑھو. تو عربین پیننسولا سے آگے بڑھنے کے لیے جس ڈومیننس کی ضرورت تھی وہ خلافت راشدہ میں حاصل ہو گیا، اور ملکیت کے پیریڈ میں اس سے آگے کا کام تھا. تو قسطنطنیہ کے لیے جو جائے گا اس کے لیے بشارت، تو اس کے لیے ریزرو سینٹر یہی بنا، یہاں آرمیز جمع ہوئے، تیاریاں کرے، پھر آگے کا جو ہے پلان بنائے. تو یزید کے زمانے میں قسطنطنیہ کے جو ہے فتح کی کوشش ہوئی. پہلی کوشش معاویہ کے پیریڈ میں بھی، پھر دوسری کوشش یزید کے پیریڈ میں بھی، اور پھر اس کے آگے عبد الملک کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی. مسلم فوج آگے بڑھتے 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 وہاں تک پہنچ گئی جہاں آج استنبول ہے. پرانے زمانے میں وہ قسطنطنیہ کا علاقہ تھا، بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل. آج وہاں پہ ترکی کا کیپٹل، جو پرانا کیپٹل ہے استنبول ہے، اب نیا کیپٹل ہے نا ترکی کا انقرہ. تو استنبول شہر کی فصیلوں کے قریب میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں ترکیوں نے بورڈ لگا کے رکھا ہے، ایوب سلطان. وہاں پر ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تھی. جنگ لڑے، جیتے نہیں، ہار گئے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ میری تدفین ہو جائے. 80 سال کی بوڑھی عمر میں وہ جہاد کے لیے آئے تھے کیونکہ انہوں نے بشارت سنی تھی. تو لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. بعد میں پھر وہ وہاں پہ جو قلعہ تھا، جو پیلس تھا، اس کو میوزیم وغیرہ بنا دیا گیا، توپ کاپی میوزیم. بہت سے لوگ جو ہے وزٹ بھی کر کے آتے ہیں. ہمارے سید اظہر صاحب گروپ میں شریک ہے، وہ بھی ترکی کو گئے ہیں میرے خیال سے، وہ بھی دیکھ کر آئے ہیں چیزوں کو. تو میں اپنے موضوع پہ برقرار رہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے شہر کے تقدس کا خیال کیا، اور پھر ان کے بعد کی نسلوں نے بھی اس شہر کے تقدس کا خیال کیا. اس درمیان میں جو رومنز تھے وہ کرسچینٹی کے اسٹرانگ فالوورز بن گئے، اور کرسچینٹی کے پروپیگیشن کے لیے، فروغ کے لیے وہ لوگوں سے جنگ بھی لڑے، برسر پیکار بھی ہوئی. تو اسی بیچ میں کرسچنس کے اندر ریوائولسٹ موومنٹس چلے، ان کے اندر بھی رنائزہ آیا. تو اس بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولینڈ کا ایک کنگ تھا، اسپین کے پیسٹرز، اسپین کے جو پوپ تھے، ان کے جو ہے ورگلانے سے لڑنے کے واسطے تیار ہو گیا، اور 1099 سال ہے وہ اٹیک کرتا ہے، اور پہلی کروسیڈ وار ہوتی ہے. 1099 میں فرسٹ اٹیک ہوا ہے. اسپین کے جو ہے پوپ کا ورگلانا، پولینڈ کے کنگ کا انوالو ہونا، فرسٹ اٹیک. اور اس اٹیک کے ساتھ جو شہر مسلمانوں نے سیدنا عمر کے زمانے میں ٹریٹی کے ذریعے سے حاصل کیا تھا بغیر خون خرابے کے، آرمی سے جو ہے سرنڈر کروا کے، اس شہر کے اندر جنگ ہوئی، اور وہ شہر رومنز جو چھوڑ کر گئے تھے اب یہ کروسیڈرز کے ہاتھ میں آ گیا. تو مسلمانوں کی طرف سے جو کمانڈر تھے جو ہار گئے تھے، نور الدین. تو ایسا کیسے ہو گیا؟ اتنے ڈومیننٹ مسلمان 20 سال میں آلموسٹ 50% دنیا کو کانکر کرنے والے کمزور کیسا ہو گئے؟ تو کمزور ایسا ہوئے کہ خلافت سے پہلے ملوکیت بنی، مونارکی آ گئی. پہلے امیہ ڈائناسٹی کا رول تھا، پھر عباسی ڈائناسٹی کا رول ہوا. عباسی ڈائناسٹی کے انٹرنل سازشوں کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گئے، تو چھوٹے چھوٹے جو ہے کنگڈمز بننے شروع ہو گئی. تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے رولرز بن کر بڑی طاقتور فوج سے نہیں لڑ سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترکان یعنی ترک نسل کے 4 بڑے جو ہے گروپس مسلمانوں میں لیڈر کے طور پر ابھر کے آئے، ان کی حکومتیں چلی. تو ترکان سلجوق ایک گروپ تھا، ترکان عثمان ایک گروپ تھا، اور ترکان زنگی ایک گروپ تھا. تو اس طریقے سے پھر یہاں ہندوستان میں جو آئے تھے وہ بھی ترکی تھے سارے کے سارے. غلامان کو چھوڑ بھی دے تو بہت سارے یہاں پہ بھی ترک حکمران گزرے. اسی لیے تیلگو اسٹیٹس میں، آندھرا تلنگانہ میں مسلمانوں کو ترکولو بھی بولا جاتا، کیونکہ یہاں پہ ایڈونٹ آف اسلام کی ہسٹری ترکوں سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے کو دیکھ کے ترکولو بول کے بولا جاتا. اب سمجھانا بھی پڑتا ان کو کبھی کبھی کہ بھائی ہم ترک نہیں ہے، ہم نیٹو ہے یا ہم عرب ہے. ڈفرینس ہو سکتے نا بھائی. مثال کے طور پہ اب ہمارے جو ہے جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دکن میں، عرب بہت سارے ٹرائبس آئے تھے یمن سے، ان میں سے میں بھی ایک ہوں. اب میرے کو ترک بولے تو میں تو ترکی نہیں ہوں، میں یمنی ہوں، مگر یہاں پہ کامن نام ایسے ہی پڑ گیا. تو ترکان سلجوق جو تھے وہ کمزور پڑ گئے تھے جب کروسیڈ کا فرسٹ اٹیک ہوا. ان کا لیڈر جو ہے وہاں پر اس لڑائی میں ڈیفنس کرتے ہوئے ہار گیا، اور شہر جو تھا اس کے اوپر کروسیڈرز کا قبضہ ہو گیا.
تو یہ 1099 کا واقعہ ہے۔ پھر مسلمانوں کو سنبھلنے جمنے میں کچھ وقت لگا، اور دوبارہ وہ سیٹ ہوئے، تیار ہوئے، اس کے بعد پلان بنائے، اور پھر سیکنڈ کروسیڈ کی تیاریاں ہوئی۔ نور الدین جنگی کی لیڈرشپ کے اندر یہ پریپریشن جو ہے چالو ہوئے، اور سیکنڈ کروسیڈ جب ہوئی تو اس درمیان میں جنگی وغیرہ جو تھے، مین وائل ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بعد جو ہے ان کی ہی آرمی کا ایک کمانڈر تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے جو چاچا تھے وہ نور الدین جنگی کے آرمی میں رائٹ ونگ کمانڈر ہوتے تھے، تو انہوں نے بھتیجے کی تربیت وغیرہ بھی کی تھی، خود جنگی نے بھی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ تو دوسری کروسیڈ سے صلاح الدین کا نام سامنے آتا ہے۔ فرسٹ کروسیڈ میں ہار گئے تھے، سیکنڈ کروسیڈ میں کروسیڈرز ہار گئے، مسلمانوں نے بہت زبردست جو ہے ان کو کمبیٹ دیا۔ وہ تو ایکسپینشن کے لیے نکلے تھے، القدس سے آگے بڑھ کے وہ جو ہے دمشق کو اکوپائی کرنے کے پلان میں تھے، سیریا کو، کیونکہ کسی زمانے میں رومن امپائر سیریا کے بھی پورے حصے کو کور کیا ہوا تھا نا، تو ان کو انطاکیہ، جارجیا، سیریا یہ سب چاہیے تھا، تو دمشق تو ان کو نہیں ملا، وہ ہار کر چلے گئے۔ اور سیکنڈ کروسیڈ میں جب کروسیڈ ہار گئے تو مسلمانوں کی جو انرجی ڈاؤن ہوئی تھی، مورل کریج ڈاؤن ہو گئی تھی، وہ مورل کریج پھر سے آگے بڑھ کے اسٹرانگ ہو گئی۔ اب پھر تھوڑا اتحاد بھی پیدا ہوا، ڈومیننس کے لیے جو ہے پھر اچھے سے جو ہے منصوبے بنے۔ تیسری کروسیڈ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ تو تیسری کروسیڈ کے لیے یورپ کے سارے حکمران متحد ہو گئے۔ پیسے نہیں تھے تو پوپ نے جو ہے ان لوگوں کو اسپانسر کیا، چرچ سے ملنے والے خزانے اسپانسرشپ میں لگ گئے، بڑی ساری کنٹریز اس کے اندر جو انوالو ہو گئی۔ فلپ ہے، اگسٹس ہے اس کے اندر، پیٹرک ہے اس کے اندر، لوئس ہے اس کے اندر، تو ان لوگوں کی کامن ملٹری آ گئی اور لڑائی ہوئی۔ تیسری لڑائی میں صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈرز کو ہرا دیا، بڑی ہار تھی، وہ بڑا دھکا تھا۔ اور اس کے بعد میں پھر مزید اور بھی کروسیڈز بھی، 9 ٹوٹل کروسیڈز ہوئی ہے۔ تو پہلی وہ جیتے، دوسری جو ہے وہ ہارے، ہم پورے طریقے سے تو نہیں لیکن جیتے ہی بولنا چاہیے۔ تیسری میں تو بہت اچھی کامیابی ہم کو ملی صلاح الدین ایوبی کی وہ لیڈرشپ۔ اور پھر اس کے بعد میں چوتھی نکلی، 50,000 کی جو ہے ان کی آرمی تھی، پلان تھا ان کا کہ پورے ایجپٹ کو اکوپائی کریں گے، لیکن آدھی سے زیادہ فوج راستے میں یہ ڈوب کے بیمار ہو کے ادھر ادھر ہو کے تر بتر ہو گئی، میدان میں آئے تو ہار کے چلے۔ پانچویں جو کروسیڈ تھی اس میں صلاح الدین کے بھائی تھے شاہ عادل، انہوں نے مقابلہ کیا پیٹرک وغیرہ کا اور ان کو ہرا دیا۔ چھٹی کروسیڈ کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا۔ ساتویں کروسیڈ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ جو کوسٹل سٹیز ہے اس کو اکوپائی کیا جائے، تو 5 میں سے 3 سٹیز کو کروسیڈرز اکوپائی کرتے ہیں، اور پھر 8ویں کے اندر وہ ہار بھی دیتے، پھر واپس مسلمان اکوپائی کر لیتے، اور 9ویں کروسیڈ رزلٹ لیس ایسے ہی ختم ہو جاتی۔ تو اس میں لوئس کا نام خاص طور پہ میں لوں گا، لوئس 9 ہے اس کا نام، لوئس 9، یعنی کتنے لوئس گزرے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ تو یہ کولونیل پاور مسلمانوں کی لینڈ کو اکوپائی کریں گے، یہ اسکیم 9ویں کروسیڈ سے شروع ہوتی ہے۔ ایکچوئل میں تو ہم غور سے دیکھیں گے تو ہم کو سبق سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ لوئس افریقہ کے ایریا تیونیشیا بولتے ہیں نا آج آپ، وہاں جو ہے اکوپائی کر کے بیٹھا ہوا تھا ایریا کو، وہاں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی آرمیز کو مسلمانوں نے ہرا دیا، اور پھر وہ جو ہے جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور وہ مسلم اکوپیشن میں لینڈ آ گئی۔ یہ 9th کروسیڈ تھی، ٹوٹل 9 ہوئے تھے۔ تو میجر اس میں ڈومیننس مسلمان ہوئے، اس لیے کہ کئی ایک تو مسلمانوں کو جو ہے ریزلٹ ملا پروڈکٹیو، اور کئی میں کرسچنس کو ریزلٹ نہیں ملا۔ پہلی وہ جیتے تھے ایک دم کلیئر ٹرمز کے ساتھ، اس کے بعد میں اگر دیکھیں تو تیسری میں تو مسلمان ڈومیننٹ ہے، سیکنڈ والے میں مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا، نہ وہ جیتے نہ ہم جیتے، اور فورتھ میں جو ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا، ففتھ میں پھر مسلمان ڈومیننٹ ہے، 6 7 کا رزلٹ نہیں نکلا، 8 میں جو ہے مسلمان ڈومیننٹ، 9 میں مسلمان ڈومیننٹ۔ تو میجر ہمارا ڈومیننس پروو ہوا کروسیڈ۔ اس کے باوجود ایک خاص چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں میڈیا نریشن۔ میڈیا نریشن کے ذریعے سے ہارنے والے کروسیڈرز کو ہیرو کے طور پہ پروموٹ کر دیا گیا۔ پروپیگنڈا کی ایک بڑی طاقت رہتی نا۔ تو 9 میں سے مسلمانوں نے 4 جنگیں جیتی، اور 9 میں سے کروسیڈرز نے 3 جنگیں جیتی، باقی کے تو رزلٹ نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی
ان کو جو ہے ہیرو کے طور پہ بڑا بنا کے پیش کیے، ہم کو ویلن بنا کے پیش کیے۔ اس بیس پر، اس بنیاد پر یہ آکوپیشن آف لینڈ پہلے تو بادشاہ فوجوں کو لے کے کرتے تھے، اب اس اسکیم میں تبدیلی لا لیے، بولے کہ ایسے نہیں، اب ہم کالونیز بنائیں گے، اپنی اصل حکومت تو ویسی سیف رہیں گی یورپ میں، لیکن دوسرے کنٹریز کو آکوپائی کر کے اس کے ریسورسز کو حاصل کریں گے۔ تو یہ بن گیا ایک اسپیشل پلان کولونائزیشن کا۔ اس کو شروع کرنے والے جو تھے کولونائزیشن کو، سب سے پہلے اس میں نمبر پہ آتے ہیں ڈچ، اندلیسی یعنی اسپینش۔ تو ڈچ، اسپینش، پھر اس کے بعد میں پولینڈ، پورٹگیز، ہنگیری، فرانس، اٹالی، جرمنی اور گریٹ برٹن، ان سب نے کولونیل پاور کے طور پر دنیا کے دوسرے ریجنز کو آکوپائی کیا۔ تو دوسرے ریجنز کو آکوپائی کیا کہ معنی کیا ہے؟ چائنا کو چھوڑ کر باقی سارے علاقوں میں تو مسلمانوں کی حکومت تھی نا، تو انہوں نے مسلم اسٹیٹ کو آکوپائی کیا، چھینا، سازشیں کر کے، جنگیں لڑ کے، لوگوں کو خرید کے، دھوکے دے کے، مختلف طریقوں سے۔ تو ہندوستان کے اوپر بھی کولونیل پاور جو ہے راج کیا بہت لمبے پیریڈ کے لیے، آلموسٹ 2 سینچریز جو ہے اس سے زیادہ ان کا راج چلا، اور فریڈم اسٹرگل ملنے تک وہ رہے، جانے کے بعد یہ سیکولر کنٹری بن گیا۔ وہاں فلسطین کا جو خطہ تھا، وہاں پر جب مسلمانوں نے لاسٹ کروسیڈ کا بھی ججمنٹ نکال دیا، تو اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترکان عثمانی تھے، عثمانی آٹومن امپائر بنائے نا، آٹومن امپائر کے لوگوں نے اس کا اچھا ڈیفنس کیا، بیت المقدس کا، الاقصی کا، اس کو انٹرنیشنل سٹی کا جو اسٹیٹس سیدنا عمر دیے تھے وہ برقرار رکھا گیا، اس میں کرسچنس کو آنے کی اجازت تھی، سیٹل ہونے کی اجازت تھی، پراپرٹی خریدنے کی اجازت تھی، یہودیوں کو نہیں تھی، وہ پرانے والی کنڈیشن برقرار رہی۔ یہاں تک کہ آکوپیشن کا جو ایریا تھا لینڈ، وہ اور آگے بڑھے مسلمان وہاں سے، اور وہ آگے بڑھ کر قسطنطنیہ سے آگے کے علاقوں کو بھی جو ہے پلان کیے، کانسٹینٹینوپل تک کا ان کا ٹارگیٹ تھا، وہ ایشیا مائنر سے کراس کرتے ہوئے میڈیٹرین سی کے اوپر کے خطوں تک چلے گئے۔ تو یورپ کا پورشن جو تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں کچھ آیا واقعتاً، لیکن آگے نہیں بڑھے، بس رک گئے، زیادہ ہرس لالچ نہیں تھی زیادہ لینڈ بڑھانے کی، یا دوسرے انٹرنل جو ہے کنفلکٹس بھی اس کے ریزن رہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتی تھی قسطنطنیہ کو لے کر، یعنی کانسٹینٹینوپل کو لے کر، بازنٹائن امپائر کو لے کر، القدس کو لے کر، وہ سب ہو بہو پوری ہوئی تابعین کے، تبع تابعین کے، ان کے بعد کی نسلوں میں۔ اور کچھ پرسنالٹیز ابھر کے سامنے آئی جن کے رولز بڑے غیر معمولی رہے، جیسے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی شاہ عادل۔ ایسے ہی آٹومن امپائر کے محمد الفاتح کو ہم نہیں بھول سکتے، 7ویں جو ہے وہ رولر تھے، جنہوں نے بیزنٹائن امپائر کے ساتھ ایسی ایک لڑائی مول لی جس کے بعد اب دوبارہ وہ پلان کر کے اٹیک نہیں کیے، اسکیمز بدلنا پڑا ان کو، کولونائزیشن پہ جانا پڑا۔ تو کچھ پرسنالٹیز اس وجہ سے ابھر کے سامنے آ گئے۔ کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کولونیل پاورز جب دوسرے ایریاز کو آکوپائی کرتے تو ان کی گورنمنٹ کی اسکیم کیا تھی، اور جب کالونی چھوڑ کے واپس آنے کا وقت آیا تو انہوں نے کیسی اسکیمز بنائی کہ ان کو ان کنٹریز کے ریسورسز تو مل جائے اور وہ کنٹریز اسٹیبل ہونے میں ایک لمبا پیریڈ لے، اس لیے کہ واپس جاتے وقت اگر اٹیک ہو تو پھر وہ لوگ اس کو فیس نہیں کر سکتے، ملٹری بنا کے جا کے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی قابل نہ رہنا، ان سارے چیزوں کی معقول بندوبست کرنے کے ساتھ ان کے ججمنٹ نکلتے ہیں۔ تو ورلڈ وارز بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور اس درمیان میں جو یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کا کیا ہوا؟ کروسیڈز میں وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار پہ کی بلی کا رول پلے کرتے ہیں، جب ان کو خطرہ ہوتا تو وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی طرف آ جاتے، اور جب تھوڑے سے اسٹیبل ہوتے تو پھر مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے۔ ان کی وفاداری نہ کرسچنس کے ساتھ تھی، نہ ان کی وفاداری مسلمانوں کے ساتھ تھی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جتنا امن ان کو مسلمانوں نے دیا، ٹریولنگ کی جتنی چھوٹ مسلمانوں نے دی، اتنے تو کرسچن تو دیے ہی نہیں، ان کو نو پراپرٹی رائٹس، نو سیٹلمنٹ رائٹس۔ غور کیجیے، جبکہ مسلمانوں نے بیت المقدس کے علاوہ ان کو دوسرے مقامات پہ بسنے دیا، کوئی سختی نہیں کی ان کے ساتھ میں۔ خاص طور پہ ترک جو عثمانی خلافت کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے تو کہا کہ تم دوسرے علاقوں میں تو سیٹل ہو جاؤ، کیونکہ یہاں ہمارے معاہدے ہیں، اس وجہ سے ہم تم کو یہاں پہ سیٹل ہونے کی پرمیشنز نہیں دے سکتے۔ اور مزید یہ کہ جب تھے سیٹل تب بھی تو سازشیں کرتے تھے نا، پیسہ رلائے کرنا یہ بھی ایک بڑا ریزن ہوتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین ایک ایسا لینڈ مارک
جو 3 کانٹیننٹس کا سینٹر، انٹرنیشنل ٹریڈ کا سینٹر، کلچرل ہب، ریلیجس ہب اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا ایک نہایت ہی وولٹائل سینٹر، ان سارے پوائنٹس کے ساتھ میں ہم کل کے سیشن میں دیکھیں گے کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا، زیونسٹ موومنٹ کیسے چلا، اس موومنٹ کے نتیجے میں لوگوں کے اندر کس قسم کی تھنکنگ ڈیولپ ہوئی، نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے کیا خواب ہے، اور آج کس طریقے سے پوری دنیا کو وہ آکوپائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا رول ماڈل کیا ہو، اسکیم کیا ہو، پلان کیا ہو، یہ بھی کل کے سیشن میں بات تفصیل سے آئے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سیشن سے جڑے ہوئے اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، چارٹ میں کوشچن ڈال دے، میں دیکھ کر ریپلائی کی کوشش کروں گا۔ لوگ جا رہے ہیں، ایک ضروری اعلان بھی مجھے کرنا تھا، سوال اگر آ جائیں تو پھر میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ اس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 14 سیشن ہے، تو کل ہمارا آخری سیشن رہے گا، تو اس کو انشاءاللہ جو ہے اس کی کنکلوژن پروگرام ہمارے جناب عبد الباسط انور صاحب جو کہ سابقہ مرکزی ذمہ دار رہ چکے ہیں، اور سابق میں یونائٹڈ اے پی کی جو ہے باسط انور صاحب کا کنفرمیشن آ گیا بھائی؟ جی جی الحمدللہ۔ تو باسط انور صاحب امریکہ میں ہے، ہمارے پروگرام کو وہاں سے کنٹینیوس فالو کر رہی، کل کے سیشن میں ان کے اختتامی کلمات رہیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے ٹیچرز میں سے، مربیوں میں سے، ان کو دیکھ کے ہم بہت کچھ سیکھے سو ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح یہ ایک کامن اعلان ہو گیا ہے، ڈیلی ریکویسٹ چل رہی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ڈے کم سے کم جو ہے فرسٹ ڈے جتنی گیدرنگ تھی اس سے کم ہو گئی، آج اور مزید کم ہو رہی ہے، تو کل جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آنے کی کوشش کریں۔ ایک کوئی ہینڈ ریس کی ہے، شاید کو کوئی سوال ہوگا، میں انمیوٹ کر رہا ہوں اگر سوال ہے تو بتائیں۔ جی السلام علیکم، ایک سوال ہے۔ جی بھائی، جی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اگر موقع ہے۔ فرمائیے۔ جی میں عبدالرحیم زبیر ہوں، جی عمان بھائی، سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اچھا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے زمین پر یہ دوسری مسجد ہے، یہ بات ہے۔ جی تو اس کی جو تعمیر تھی وہ کس نے کیا تھا اس کی تعمیر پہلے؟ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ نبوکڈ نظر نے پہلی بار بیت المقدس پر حملہ آور ہوا تو اس نے سب توڑ پھوڑ کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے ٹائٹس نے بھی یہی کام کیا، تو یہ دونوں وقت جو ہے مسجد اقصیٰ سلامت رہی، یعنی اور جو ہے جو ہیکل سلیمانی جو کہا جاتا ہے، یہ ہیکل سلیمانی کیا گرا دیا گیا وہ، اور ہیکل سلیمانی اصل وہ ہے کیا، یعنی وہ اور مسجد اقصیٰ میں کیا اصل میں ڈیفرنس ہے، یعنی یا وہ ایک ہی عمارت ہے، اسی کی ذرا وضاحت جو ہے چاہتا ہوں میں۔ یہ ٹھیک ہے، پہلا جو فریز تھا اس کا جواب تو سیشن 1 میں آ گیا کہ مسجد کی تعمیر کون کیے، کیسا کیے۔ آپ جو ہے پہلے کے 3 سیشنز کو سنے تو بہت ساری چیزیں اس میں مل جاتی، میں موٹے موٹے الفاظ میں بول لیتا ہوں کہ ابراہیم اسماعیل دونوں مل کے کعبے کی تعمیر کی، پھر ابراہیم کے حکم سے اسحاق نے بیت المقدس میں مسجد کی تعمیر کی، اس کا نام تھا اقصیٰ۔ بیت المقدس شہر کا نام ہے، اقصیٰ مسجد کا نام ہے۔ پھر وہ چھوٹی پڑنے لگی تو اس کا ایکسپینشن ہوا، اور ایکسپینشن میں ہم دیکھتے کہ داؤد علیہ السلام کا پلان تھا بڑا کچھ بڑی عمارت ہو جہاں پہ لوگ جمع ہو، عبادت بھی ہو، وہاں پر مشورے بھی ہو، تو ان کے اس پلان پہ ان کے بیٹے سلیمان نے عمل کیا۔ تو ایک تھوڑا سا اونچا جو ہے حصہ تھا اس سٹی کے اندر مسجد اقصیٰ کے قریب میں، تو وہاں پر ایک خوبصورت محل بنانا وہ شروع کروائے۔ قرآن میں اس کا ڈسکرپشن ہم کو ملتا، سورہ سبا کے پہلے رکوع میں آپ دیکھیے اس کی ڈسکرپشن پورا ملتا، تو تعمیر کروائے، اسی کو ہیکل سلیمانی بولتے یا ٹیمپل آف سولومان بھی بولتے یا ڈوم آف راک بھی بولتے، ایک ہی عمارت کے 3 نام ہوتے۔ تو
تو یہودیوں کی نظر میں یہ ان کے غلبے کی علامت ہے، سمبل ہے. ہر قوم جو ہے اپنے غلبے کے سمبلس کو بہت پریزرو کرتی اور فخر کرتی اس پہ. تو یہودی کے لیے جو ہے داؤد علیہ السلام کا پیریڈ گولڈن پیریڈ تھا، سلیمان علیہ السلام کا پیریڈ گولڈن پیریڈ تھا. تو ان کے ہی علامتوں کو وہ جو ہے پروموٹ کرتے، پریزرو کرتے. تو ہیکل سلیمانی کو اور بڑا بنائیں گے ایکسپینڈ کر کے. اگر درمیان میں مسجد آ رہی مسلمانوں کی، یعنی اقصی مسلمانوں کے آکوپیشن میں ہے، تو وہ اس کو بھی اس کے اندر مرج کر لیں گے. یہ ان کی اسکیم ہے، اس کے حساب سے وہ چل رہے ہیں. پھر آپ کا لاسٹ جو فریز تھا کہ وہ اصل میں ہے کیا، تو فی الوقت ہیکل سلیمانی یہودیوں کے لیے تو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے. وہ ایک ایسا ہوا ہے جس کو بتا کے وہ اپنے قوم کو ورغلاتے رہتے، پرووک کرتے رہتے. دیکھو ابھی باقی ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، ٹیمپل آف راک کا ڈریم پروجیکٹ ابھی باقی ہے. یہ بتا کے وہ اپنے لوگوں کو ابھی تک جو ہے جگا کے رکھے ہوئے ہیں. سیم وے جیسا انڈیا میں رائٹ ونگ کے لوگ تھے، رام مندر رام مندر رام مندر بول کے ہوا کھڑا کر کے رکھے، اس کی بنیاد پہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو اسکیم بناتے رہے. ویسے ہی ان لوگوں کی بھی ایک اسکیم ہے. یہاں کے لوگ کسی حد تک جو ہے کامیاب ہو گئے، ابھی کچھ حصہ باقی رہ گیا خوابوں کا. وہاں کے لوگوں کی اسکیم میں جو ہے ہیکل بن جانے سے جو سیٹسفیکشن آ جاتا، بڑے پروجیکٹ پیچھے کے جو ہے رک جاتے. تو ہیکل کو بتاتے رہیں گے، دوسرے چیزیں پیچھے سے کور کرتے رہیں گے. تو ہر سال تھوڑے سے پن چبا کر، تھوڑے سے پتھر مار کے چیک کر لیتے کہ ابھی کتنی جان باقی ہے شہر میں، مسلمانوں کے اندر کتنا ابھی جو ہے پاور ہے، اسٹیمنا ہے ریسسٹ کرنے کا. ہر رمضان میں تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے چیک کر لیتے رہتے. آپ چیک کریے پچھلے کئی سالوں میں یہی اسٹیم کو نظر آتی. تو موٹی موٹے میں نے جواب دیے ہیں. کل کے سیشن میں آپ کے ان سوالات کا ڈیٹیل جواب آئے گا بائی ڈیفالٹ، کیونکہ کل اصل بنی اسرائیل کی جو پریزنٹ تیاریاں ہیں، زیون کا جو موومنٹ ہے، اسرائیل کا فارمیشن ہے، یہ ساری باتیں کل آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اینی پریڈکشنز اباؤٹ انڈیا؟ سوال تو نہیں دکھ رہا بابا. یہ اینی پریڈکشنز اباؤٹ انڈیا آپ اس انداز میں چھوٹا سا چھوڑ دیے ہو. 1 گھنٹہ ہونا، 1 گھنٹہ تو نہیں دے سکتے آپ میرے کو ریپلائی کے واسطے. بعد میں آپ اظہر بھائی کے تھرو یا احمد بھائی کے تھرو کانٹیکٹ کیجیے، میں ڈیٹیل میں جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. فیوچر از برائٹ، موٹا موٹا اتنا تو بول سکتے ہیں. ہندوستان کا مستقبل بہت روشن ہے، ہمارے لیے بہت اسکوپ سے بہت سی امیدیں ہیں انشاءاللہ. تو کنکلوڈ کرتے ہیں، کل ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.